نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگ گئیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر چکی ہے، تو اسے واضح طور پر ہم گمراہی یعنی محبت میں مبتلا دیکھ رہی ہیں۔ پھر جب اس زلیخا نے ان کی مکرانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حزن میں فائق تر سمجھا اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اسے قید کر دوں گی اور ذلیل ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے تو قید ہی زیادہ پسند ہے، اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوسف کی بریت اور عورتوں کی بدعتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے قید میں رہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اسی زمانہ میں دو اور قیدی قید خانہ میں ڈالے گئے، اور ان میں ایک شاہ مصر کا نانبائی تھا اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے خواب کا ذکر جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا۔ ایک نے کہا، ساقی نے کہا کہ میں اپنا خواب یہ بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑا ہوں، اور یہ خواب اس کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور نان بائی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر بہت سی روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے التجا کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ آیت نمبر 37۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یوسف نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھلایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا، اور جس وقت تمہارا کھانا آیا کرتا ہے اس سے پہلے ہی بتا دوں گا، لیکن جو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، جو مجھ پر اللہ کا خاص احسان ہے، اور اللہ کا فضل و احسان ان لوگوں پر ہی ہوا کرتا ہے جو اللہ کے ہو کر رہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ان لوگوں یعنی مصریوں کا دین ہرگز قبول نہیں کرتا تھا، نہ اللہ پر یہ لوگ ایمان رکھتے تھے نہ روز آخرت پر، بلکہ اپنے بزرگوں سیدنا ابراہیم سیدنا یعقوب کے دین پر بھی نہیں تھے۔ یہ بزرگ خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کون؟ سیدنا ابراہیم اور سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید تبلیغ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی کو ان کی اللہ کی عبادت میں شریک مت کرو، اور ایسا دین اختیار کر لینا ہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کاش کہ تم لوگ
سمجھ۔ آیت نمبر 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کے بجائے میں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر اللہ کو شریک بنائیں۔ ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 39 یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید کے ساتھیو، ذرا سوچو، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اب یہ دونوں قیدی کیونکہ پہلے ملازم تھے، اس لیے ان کے حسب حال یہ دلیل پیش کرنی چاہیے تھی، اور انہیں اس بات کی بھی خوب سمجھ آ سکتی تھی کہ بہت سے آقاؤں کی غلامی سے ایک آقا کی غلامی بہرحال بہتر ہوتی ہے، بالخصوص اس صورت میں جب آقا بھی ایسا ہو جو سب دوسروں سے بڑھ کر طاقتور اور غالب ہو۔ آیت نمبر 40 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا یہاں کسی فرمانروائی نہیں، اسی نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سنت نہیں اتاری، یہ نام خود ہی تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی فرمانروائی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کی بندگی جائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔